بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم حافظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ محترم حضرات، آج کا ہمارا موضوع بیت المال کے متعلق ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں اگر اس میں کوئی غلطی اور کوتاہی ہوئی یہ میری اور شیطان کی طرف سے ہوگی، اور جو حق کی بات ہوگی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری بات کو دھیان سے سنیں اور اس پہ غور و فکر کریں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ بیت المال کیا ہے، بیت المال کسے کہتے ہیں۔ قوم کے کل مال اور اسباب کو بیت المال کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم جانیں کہ اسلام میں اس کی شروعات کب سے ہوئی۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب لوگوں کو اسلام کا پیغام دے رہے تھے تو بہت کم لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ کئی سالوں کی محنت کے باوجود بھی لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ لوگوں کو حق کی بات پسند نہیں آئی کیونکہ وہ مشرک تھے اور ان کے اندر تمام طرح کی برائیاں موجود تھی۔ جب یہ دشمنی اتنی بڑھ گئی کہ آپ کا رہنا وہاں پر دشوار ہو گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ اے محمد اب تم اس شہر کو چھوڑ دو اور مدینہ چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو بھی مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا چاہتا تو اس وقت کے حالات اس طرح سے تھے کہ وہ صرف اپنی جان ہی بچا کر جا سکتا تھا، اپنے ساتھ کوئی مال اور اسباب لے کر نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ مکے والوں نے شہر کے چاروں طرف پہرا بیٹھا رکھا تھا کہ کوئی بھی شخص مکے سے آپ کی محبت میں مدینہ نہ جا سکے۔ تو وہ لوگ صرف اپنی جان ہی لے کر ایک مسافر کے بن کر ہی مکے سے باہر نکلتے اور وہ اس طریقے سے مدینہ پہنچتے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک ایسی لوگوں کی جماعت مدینہ میں اکٹھی ہو گئی جس کو اصحاب صفہ کا نام دیا گیا، اور ان لوگوں کی مدد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اے لوگوں ان کی مدد کی جائے، صدقے سے، فطرے سے، زکوٰۃ سے، امداد سے، چمڑے سے، جو بھی کسی بھی طریقے سے مدد کرنا چاہے وہ ان لوگوں کی مدد کرے تاکہ ان میں اور آپ لوگوں میں بھائی چارہ بڑھے اور ایک برابری کا نظام قائم ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عہد تھا، لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ لوگوں کی آمدنی بھی اس وقت اس طرح کی نہیں تھی کہ بہت زیادہ لوگوں کے پاس اسباب موجود تھے، ان کے حالات بھی اتنے ایسے نہیں تھے کہ وہ بہت ہی رئیس اور امیر لوگ تھے، اس لیے جو بھی جس پہ بنتا وہ اس بیت المال میں جمع کرتا۔ فجر سے لے کر مغرب تک جو سامان اور اسباب اکٹھا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مغرب میں تقسیم کر دیتے، اور مغرب سے لے کر فجر تک جو بھی سامان اکٹھا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فجر میں تقسیم کر دیتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ضرورت مند اتنے تھے کہ اسباب اور سامان ختم ہو جاتا لیکن ضرورت مند پھر بھی رہ جاتے۔ آج بھی مسجد نبوی کے اندر ایک ایسا چبوترا اور ایسی جگہ موجود ہے جس کو اصحاب صفہ کا نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اسی وقت سے آج تک مسجد نبوی میں چلا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد چاروں خلیفہ راشدین حضرت ابوبکر صدیق،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیت المال کے نظام کو قائم رکھا، اور اس نظام کو جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا ایسے ہی چلاتے رہے۔ آج یہ نظام ہمارے بیچ میں نہیں ہے، اس کو کس نے ختم کیا؟ اگر ہم اس بحث میں الجھ گئے تو ہم اس کو قائم نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بیت المال کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں، اور اس کی شروعات اپنے گھر سے کریں۔ اگر کوئی انسان صبح سے لے کر شام تک 500 روپے کماتا ہے تو 2.5% کے حساب سے اپنی رقم میں سے ان غریب بے سہارا لوگوں کے لیے حصہ نکالے اور ایک باکس میں جمع کریں۔ جو انسان 100 روپے کماتا ہے وہ بھی اپنے حساب سے 2.5 روپے نکال کے اس میں جمع کریں۔ ضروری جو لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف ہمیں سال میں رمضان کے مہینے میں ہی دینی ہے، یہ ایک سال میں دینے کا نظام ان لوگوں کے لیے ہے جن پر باغ کی آمدنی آتی ہو، یا جن کی آمدنی کا ذریعہ ایک سال سے کے اندر ہو۔ لیکن جو لوگ روز کماتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ روز اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال لیں، ایک سال کا انتظار ہی نہ کریں کہ ہمیں ایک سال میں زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے اپنی آمدنی میں سے ڈیلی نکالیں گے تو غریبوں کے لیے ایک اچھی خاصی رقم اکٹھی ہو جائے گی، اور اسی نظام کو ہم پھر اپنی محلے کی مسجد میں اکٹھا کریں۔ پھر اس کو اگر ہم اور پھیلانا چاہیں تو اپنے قصبے کی جامع مسجد میں اکٹھا کریں، پھر اس کو پورے شہر کی جامع مسجد میں اکٹھا کریں، تاکہ بہت ساری رقم ہمارے پاس جمع ہو جائے، اور اس سے ہم بہت اچھا قوم کی خدمت کا کام کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رقم سے کنویں کھدواتے تھے، پانی کا انتظام کرتے تھے، فوج کا انتظام کرتے تھے، سڑکیں بنواتے تھے، پیڑ لگواتے تھے، غریب بے سہارا بیواؤں یتیم مسکینوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اگر یہی نظام آج بھی ہمارے پاس ہوتا تو ہم نے قوم کی بہتری کے لیے اتنے وسائل اکٹھا کر دیے ہوتے کہ ہمیں کسی دوسری مدد کی ضرورت ہی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لوگوں، تمہارے چاروں طرف 40 گھر تمہارے پڑوسی ہیں، اگر تم پیٹ بھر کھانا کھاتے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہتا ہے تو تم پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر تمہارا پڑوسی پریشان ہے اور تم ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہو تو وہ زندگی تمہارے لیے جہنم بنا دی جائے گی، کیونکہ تم پر ان لوگوں کا حق ہے۔ خالی یہ نہیں کہ آپ اس رقم کو اپنے مال میں سے نکالتے رہیں، بلکہ ان ضرورت مندوں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے جو اس کے مستحق ہیں۔ اگر ہم اس نظام کو قوم کی بہتری کے لیے بنائیں تو آج ہمارے پاس اتنے میڈیکل کالج ہوتے، اتنے انجینئرنگ کالج ہوتے، اور اسی طریقے سے ہم اس نظام سے بہت سارا نفع لوگوں کو پہنچا سکتے تھے۔ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا جہاں پر سرکار کی طرف سے راشن بانٹا جاتا ہے کتنے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، جو صبح سے شام تک 8-10 کلو گیہوں چاول کے لیے اپنا وقت لگاتے ہیں۔ اگر یہی نظام ہم نے اپنی قوم کے لیے بنایا ہوتا تو کسی کو وہاں اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم
ان بیوہ بے سہارا لوگوں کو پورے مہینے کا راشن پہنچائیں اور ان کی خیر کے لیے اس کا استعمال کریں۔ کچھ لوگوں کے دل اور دماغ میں ایک عجیب دہشت ہے بیت المال کے نام سے کہ لوگوں کو اگر اس کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے تو بیت المال کسے کہتے ہیں، کس نے شروع کیا اور اس کا مقصد کیا ہے، تو ہمارا کیا ہوگا۔ ایسے لوگ جو دوسروں کا حق کھا رہے ہیں وہ لوگوں کو بہکانے کا کام کرتے ہیں جس سے اس چنگاری کو دبایا جا سکے۔ اب ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے اور اس کو قائم کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اب کسی نبی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں بھیجے گا۔ اب چونکہ جو کام دنیا میں نبیوں نے شروع کیا تھا اس کی ذمہ داری اب تمام امت کی ہے، تو امت کو چاہیے کہ وہ اس سنت کو زندہ کرے، خود بھی اس سے فائدہ اٹھائے تاکہ دوسرے لوگ جو اپنی کچھ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بیاج پہ پیسہ لیتے ہیں اور بیاج کے نیچے دبے چلے جاتے ہیں، اگر یہ نظام ہمارے پاس ہوتا تو ہم ان لوگوں کو اس بیاج کے گھنونے کام سے روک سکتے تھے۔ بہت سارے بچوں کی ہم ایجوکیشن پہ میں سے خرچ کر سکتے ہیں، بہت ساری بچیوں کی جن کی شادی نہیں ہوتی ان کی شادی کرا سکتے ہیں، ایکسیڈنٹل ٹائم پہ اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کوئی اس طریقے سے کوئی دیش کے اندر کوئی آپتی آ جائے، پراکرتک آپدا جس کو بولتے ہیں، ایسے وقت میں اس نظام سے ان سب ضرورت مندوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ اس نظام کو قائم کرتے ہیں پھر آپ اس کا فائدہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو عمل میں لائیں اور انشاءاللہ اس سے ہماری قوم کا بھی فائدہ ہوگا اور اللہ نے چاہا ہم اس سے بہت لوگوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔